فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں جو نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جو برے لوگ ہیں ان کی بری عادات کا تذکرہ کیا۔ ان بری عادات میں سے ایک عادت یہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ یہ مجھے کھانے سے یاد آیا، آپ بھی کھانا کھا کے جائیے گا۔ یہ اس آیت میں کھانے کا تذکرہ ہے۔ وَلَا میں اصل بندہ بھول جاتا ہوں، بعض لوگ 2 گھنٹے سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے آ کے۔ کئی بار میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، اتنے ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ بھی سناتا ہوں، یہ تھوڑا سا درس ہو جائے۔ ایک صاحب کو میں نے بلایا عصر میں، میرے سالے تھے، وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سگے سالے۔ وہ آئے عصر میں، عصر سے پہلے ملاقات ہوئی، میں نے کہا نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں۔ میں نماز کے بعد میں بے خیالی میں گھر میں چلا گیا، مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، تو فون میرا بند ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے آیا، مجھے یاد آیا او بھائی میں نے ان کو بلایا تھا ملاقات کے لیے کوئی پیسے دینے تھے یا کوئی کام تھا واللہ عالم۔ مغرب میں میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا اوہو مغرب کی نماز کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ میں مغرب کی نماز کے بعد ہم اسپیڈ میں نکل گئے، وہ بیچارہ بیٹھا رہا عشاء تک، سگا سالہ۔ عشاء میں نیچے آیا تو مجھے یاد آیا او بھائی، اچھا وہ تھوڑے سے ان کے چہرے پہ غصے کے آثار بھی کہ یار اب کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ میری غلطی ہے۔ الحمدللہ عشاء کے بعد پھر چلا گیا، میں بھول گیا میں کسی کو بٹھا کے گیا ہوں۔ یہ پرانی بات ہے، اب تو ہم نے کس کو مینیج کر لیا ہے، اسسٹنٹ رکھ لیا ہے، وہ سنبھال رہا ہوتا ہے بندوں کو۔ پھر میں گیا ہوں تو مسلسل کال آ رہی ہے۔ اچھا بچے بھی ہمارے باہر آئے تو اس نے بچوں سے بولا، بچے کہیں ادھر ادھر ہو گئے، پھر وہ بتانا بھول گئے، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ 11:30 12 میں نیچے آیا ہوں، مجھے یاد آیا کہ اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، میں نیچے آیا تو وہ نہیں تھے۔ میں نے میسج پڑھے تو ماشاءاللہ صلواتوں کی یہ پوری داستان۔ تو ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں، لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آدمی مصروف ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ نارمل ہے، کوئی یا تو یہ نا یہی کام ہے دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، تو اس کو اب ہم نے مینیج کیا کہ تاکہ سالے کے ساتھ تو ایسا ہو گیا، ان سے تو ہم نے معذرت کر لی، سمجھایا، منا لیا، گلے مل کے روئے، جو بھی کرنا تھا، لیکن مزید نہ ہو لوگوں کے ساتھ۔ تو قرآن کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں برے لوگ جو آگ میں جلیں گے قیامت کے دن، ان کی بری صفات بیان کی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو انسانیت کا کتنا خیال ہے اسلام میں، اس پر تو ہم سب تقریریں کر لیتے ہیں۔ اسلام میں یہ خوبی ہے کہ وہ غریبوں کے حقوق بہت بیان کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے، پریکٹیکلی عملاً ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے اہل جہنم کی بار بار یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھتے، اور جنتیوں کی جہاں بھی صفت بیان کی وہاں یہ کہ وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کنجوس آدمی کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیں، اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کنجوسی ختم کیسے ہو۔ اچھا جو کنجوس ہوتا ہے نا، وہ خود اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جب بیمار ہیں، مریض ہیں، آپ اپنے آپ کو مریض ہی نہ سمجھیں تو آپ علاج کرائیں گے؟ ہے بھائی، نہیں کرائیں گے نا۔ کنجوس اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کنجوس اپنے آپ کو کنجوس کیوں نہیں سمجھتا؟ میں نے یہ دعویٰ کر دیا، مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ کنجوس اپنے آپ کو کنجوس نہیں سمجھتا؟ اصل میں کنجوس اپنے آپ کو کنجوس اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ ہے کنجوس۔ اگر وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا تو کنجوس تھوڑی ہوتا۔ وہ خرچ کرنے کو سمجھتا ہے، میں جو 1 روپے دے رہا ہوں یہ بہت دے رہا ہوں، تو وہ تو سخی سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اتنے سے پیسے بھی کہیں نکال دیے نا تو یہ اتنے سے آپ کو لگ رہے ہیں، یہ اتنے سے ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی رقم ہے۔ آج میں نے ایک غریب کو 5 روپے دیے، بھائی فاطم تائی کی قبر پہ لات مار دی۔ اور سخی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ یار اللہ نے دیا اتنا ہے، پتہ نہیں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. وہ اتنا خرچ کر کے بھی سخی اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے, اور کنجوس تھوڑا خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو سخی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک شعر ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. یعنی ہم نے اللہ کے راستے میں جان دے دی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ دان دی ہمیں کس نے تھی؟ اس اللہ نے دی تھی. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی حق بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ہم پر حق تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دیں, تو وہ حق ادا ہوا نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے تو ہم سے ہماری جان مانگی تھی, اور ہم نے اپنی جان کے بجائے وہی جان دے دی جو اللہ نے ہمیں بھیک میں دی تھی. تو کیا کون سا تیر مار لیا ہم نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو حقیقت میں سمجھتا ہے نا کہ یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں, یہ جان, تو یہ جان دی اللہ نے, جب یہ احساس انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ جان دے کے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو ہم پہ حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. یہ تو ویسے بھی وہ جب چاہتا, اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوتے تو کیا مرو گے نہیں؟ ٹرک کے نیچے آ کے مر سکتا ہے آدمی, زلزلے میں ہلاک ہو سکتا ہے, کرونا میں ہلاک ہو سکتا ہے. 20 طریقے ہیں ہلاک ہونے کے. اللہ کا احسان کہ اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا آپ کو. تو جو جان کے معاملے میں سخی ہوگا, پوری جان لٹا کے بھی سمجھے گا کہ حق ادا نہیں ہوا. ایک صحابی تھے نا, میدان جنگ میں گرفتار ہو گئے, تو ان کے بارے میں آرڈر ہوا, وہ جو پتہ نہیں فارس کا بادشاہ تھا, وہ جلتی کڑھائی میں ڈال رہا تھا قیدیوں کو. تو یہ رونے لگے, تو اس نے کہا کہ موت کے ڈر سے رو گئے. انہوں نے کہا موت کے ڈر سے نہیں, اللہ کی خاطر ایک ہی دفعہ قربانی دوں گا, کاش یہ بار بار دینے کا موقع ملتا, بار بار قربانی دینے کا موقع ملتا. ایک ہی جان ہے, وہ دے دیں گے اللہ کو, اس میں کیا کون سی بڑی بات ہے؟ تو آپ بتاؤ, مال سے زیادہ قیمتی تو جان ہے انسان کی. جو سخی ہوتے ہیں وہ جان دے کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیا. تو جو مال کے لحاظ سے سخی ہوگا نا, وہ مال دے کے بھی سمجھتا ہے ہم نے کچھ نہیں دیا. وہ اپنے آپ کو کنجوس سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ساری دولت نعمت سب کچھ دیا اللہ نے, اور میری ضرورت تو 2 وقت کی روٹی ہے, سر چھپانے کے لیے چھپڑا چاہیے, باقی تو سارا اللہ کی دین ہے. تو میں نے کون سا تیر مار دیا؟ اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہتا ہے دو گے تو واپس بھی لوٹا دوں گا, میں برکت دے دوں گا اس میں. تبھی تو قرآن کہہ رہے کہ فَلِأَنفُسِكُمْ, جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو, ہمارے لیے تھوڑی کر رہے ہو. اور کنجوس کیا کرتا ہے؟ کنجوس اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کنجوس ہوں, یہ بڑی ٹینشن ہے. اس کو پہلے یہ احساس دلانا پڑتا ہے, تو مان لے کہ تو 1 نمبر کا کنجوس ہے, پھر جا کے وہ علاج کرے گا. علاج ہم بعد میں بتائیں گے اس کو کہ تو علاج کرے گا کیا. کہ پہلے اس کو یہ احساس تو ہو کہ میں کیا ہوں, کنجوس. اب ظاہر ہے کنجوس کی ڈیفینیشن فزکس کی اور کیمسٹری کی کتابوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اسکولوں میں آج کل مسئلہ سارا ہی ہے, یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں انسان تو بن نہیں رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بن رہے ہیں, کاروباری بن رہے ہیں, لیکن اچھے انسان کیونکہ چیپٹر ہی نہیں ہے نا, اچھا بنانے کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. تو کنجوس کی ڈیفینیشن یہ جاننا بہت زیادہ ضروری. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کریں گے تو پیچیدہ ہو جائیں گی, ان کی طرف اشارہ کریں گے نا کہ یہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو بولتے ہیں کنجوس. اشارہ کر کے بتا دو یہ ہے, ایسا نہیں بنو بس. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ گلاس کسے کہتے ہیں, کوئی نیا آیا, آپ نے کہا گلاس وہ چیز جس میں پانی پیا جاتا ہے یا پانی رکھا جاتا ہے. وہ جگ سمجھے گا, کبھی لوٹا سمجھے گا, کبھی بالٹی سمجھے گا, بہت دیر لگے گی. بہتر ہے اس کو بتا دو اس کو بولتے ہیں, یہ اٹ از کالڈ گلاس. بعض دفعہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرنے سے اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے. کوئی پوچھے کوا کسے کہتے ہیں, اب آپ بتاؤ ایک ایسی چونچ اور کالا رنگ, تو ایسے تو بہت سارے پرندے ہیں بھائی, اس کو کوا بولتے ہیں. یہ جو نظر آ رہا ہے نا کہیں منڈیر پہ بیٹھا ہو, اٹ از کوا, دس از کوا. تو کنجوس کی ڈیفینیشن میں بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی, اس کو سمجھنے کے لیے ایک لطیفہ اب سن لیں, انشاءاللہ کنجوس آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ ایک آدمی جو تھا نا کنجوس تھا, اپنے بچوں کے لیے دیسی گھی لے کر آیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے آج حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, آج بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا نا بہت سخی ہوں بھائی, لوگ ڈالڈا کھلاتے ہیں, میں کیا کھلا رہا ہوں, دیسی گھی. بچوں سے کہا کہ دیکھو گھی کے ڈبے کے باہر چکناہٹ ہوتی ہے نا, تو پہلے روٹی اس ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب یہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا نا تو پھر ہم ڈبہ کھولیں گے. اب کیا ہوا ہے کہ جی بچے بھی بیچارے کنجوس کے بچے تھے,
تھوڑی غیرت ہوتی، کہتے ابا ہم کھا ہی نہیں رہے، یہ آپ وراثت میں چھوڑ کے جانا، وراثت میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ہم اس کو، یہ آپ کی ایک یادگار رہے گی۔ لیکن وہ بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب جب یہ سفر پہ گیا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو بچے ڈپا کھول کے کھا جائیں، اس نے الماری میں رکھ دیا اور تالا لگا کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، بچوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے گھی کھایا تو نہیں؟ کہتے ہیں ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے۔ ایک تھپڑ لگایا، کم بختو کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ اٹ از کالڈ، بولو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنجوس کہتے ہیں۔ یہ تو خیر ایکسٹریم لیول پہ میں نے پہنچا دیا نا۔ آپ کہیں گے نہیں ہم تو سخی ہیں، ہم تو اس دن پورا چمچ سے گھی لگایا تھا ہم نے روٹی پہ بھائی، اور اپنے دوست کو بھی ہم نے پراٹھا کھلایا تھا، ہم تو حاتم تائی کی خبر پہ لات مار دی ہم نے تو۔ یہ تو بالکل انتہائی درجے کا جو کنجوس ہے نا، اس کا میں نے بتایا۔ لیکن قرآن جن کنجوسوں کی بات کرتا ہے، اب میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بولو دوں گا۔ یہ کنجوس ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، بہت ہیں۔ وہ کنجوس ہیں جو اپنا واجب حق بھی ادا نہیں کر رہے، مال کا جو واجب حق ہے نا آپ کے اوپر، اخلاقی حقوق، اخلاقی ذمہ داریاں، وہ بھی پوری نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کنجوسی کی ابتدا اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے کہ اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرتا ہے۔ عربی میں کنجوس کے لیے دو الگ الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے شحیح، شین ہا یا اور ہا، اس کو عربی میں کہتے ہیں شح کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ شحیح۔ شحیح وہ کنجوس ہے جو کم بخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کی جان جاتی ہے، پیسے جمع کر کر کے رکھتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا، ختم نہ ہو جائے کہیں، جمع کرو۔ یہ وہ کنجوس ہے جس کے بارے میں سورہ ہمزہ میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ ہے وہ شخص جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے بیٹھ کے، دیکھا ہوگا نا، بس گنتا رہتا ہے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنی گاڑیاں ہو گئیں، اتنے بنگلے ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے، الحمدللہ۔ کھانا کے بھی چائے میں پاپے، بیگم چائے بنا کے لے آؤ، پاپے ڈال کے کھائیں گے اس ہے بھائی، خود بھی نہیں تسلی سے کھاتا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، کہہ رہے کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو یار، ٹھیک ہے، کبھی اچھا بھی کھا لیا کرو، منگوا لیتا ہوں۔ آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا نا، قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی قرآن ان کو سکھائیں گے بھی اور نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی قرآن ان سے اخلاقی برائیاں جو نکالے گا نا، وہ قرآن ڈائریکٹ یہ کام نہیں کرے گا، بلکہ یہ کس کے ذریعے کرے گا؟ پیغمبر کے ذریعے، یعنی پیغمبر کے ساتھ رہیں گے تو ان کو پتہ چلے گا سخاوت کیا ہوتی ہے اور کنجوسی۔ پھر تابعین نے جو یہ اخلاقی برائیاں سے بچے ہیں، یہ صحابہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ کچھ چیزیں کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی، ایسے لوگوں میں رہنا پڑتا ہے، رہنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا اٹ از کالڈ کنجوسی اور اٹ از کالڈ سخاوت۔ اگر آپ کنجوسوں میں رہتے ہو، آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، تو آپ کنجوس ہوگے، 99% چانس ہے کہ آپ کیا ہوگے؟ کنجوس، اور آپ اس کو سخاوت سمجھ رہے ہوگے۔ قومیں مشہور ہے نا کنجوسی میں، یہ قوم بڑی سخی ہوتی ہے، یہ قوم بڑی کنجوس ہوتی ہے۔ کیوں مشہور ہے؟ یہ حقیقت ہے، بعض قومیں سخی ہیں، بعض قومیں کیا ہیں؟ کنجوس ہیں۔ کیوں؟ پوری قوم کیسے کنجوس ہو گئی بھائی؟ قوم کنجوس تھی اس نسل میں جو بچہ پیدا ہوا، اس نے اپنے چاچے مامے تائے سب کو اسی طرح دیکھا تو وہ بھی ویسا ہی ہو گیا۔ حالانکہ سخاوت پر اس نے بیان سنے ہوں گے، سخاوت کی تعریفیں سنی ہوں گی، لیکن انسان اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنی خالہ، چاچے، مامے، سارے کلچر کو دیکھتا ہے، جیسا نظر آتا ہے انسان بھی آہستہ آہستہ ویسا، وہ سمجھتا ہے یہی ٹھیک ہے۔ اخلاقی برائیاں اپنے اندر سے ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ کلچر کی گرفت سے نکلو باہر۔ اہل اللہ کی جو صحبت کہا جاتا ہے نا، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ پہلے تو لوگ 40 دن گزارتے تھے کسی بزرگ کی صحبت میں کہ حضرت 40 دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، وہاں سے سیکھتے تھے۔ اب یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا ہے۔ پہلے جو ہے نا، اب تو الٹا، بہت سے مشائخ الحمدللہ آج بھی اللہ والے ہیں، لیکن اس فیلڈ میں بھی 2 نمبری اتنی ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جائیں گے وہ خود سب سے بڑا لالچی ہوگا، وہ مریدوں کی جیبوں پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو صحابہ نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سخاوت کا دریا ہیں آپ۔ دیکھو
لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ہماری بیوی کنجوس ہے، کھلاتی نہیں ہے، خرچ نہیں کرتی، پیسے دبا دبا کے رکھے ہوئے ہیں اس نے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں، 9، ایک میں بھی بخل بولو نہیں تھا، ایک میں بھی نہیں تھا. آج کل آپ راشن کے جو خرچہ اگر گھر والوں کو دو نا، 2 طریقے سے گھر چلایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ سارا خرچہ اپنے ہاتھ میں رکھو، بیگم آپ کو بنا کے اتنے آلو، اتنے ٹماٹر، اتنے پودینہ، اتنی چٹنی، یہ سب چیزیں نا آپ لا کے دیتے رہو، جیسے کہ نارمل گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ وہ سودا، وہ جو بل بنائے وہ دے دیا کرو. ایک طریقہ تو یہ ہے نا. ایک طریقہ بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بھئی بیگم کو ایک اسپیسیفک ایک اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں. بیگم صاحبہ یہ گھر کا خرچہ ہے، گیس بجلی کا بل میں دوں گا، گھر کا خرچے کی یہ اسپیشل پیسے ہیں، اسی میں کرنا ہے جتنا کرنا ہے. عام طور پر اس دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین بچا لیتی ہیں پیسے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا کر لیتی ہیں؟ بچا لیتی ہیں. آپ نے 30,000، 40,000، 50,000، 1,00,000، جو بھی جس کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے آپ نے بیگم کو پیسے پکڑا دیے. جی یہ کیش پہلی تاریخ کو آپ لے لو، گیس بجلی کا بل میں دوں گا، بچوں کی فیسیں میں دوں گا. الو کا پٹھا چونکہ میں ہوں، سارے کام کون کرے گا؟ میں کروں گا. گھر میں تو چلتی الو کا پٹھا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سارے خرچے کم وقت اٹھاتا ہے، چلتی پھر بھی نہیں ہے. چلے نا گھر میں تو آدمی کہے یار اس سے ڈبل خرچہ کر لیں گے. مسئلہ سارا مصیبت یہ ہے ہماری عورتوں نے آدھا کلچر انگریزوں کا لے لیا کہ وہاں عورتیں باپ بنی ہوئی ہیں. وہاں کوئی گورا اپنی بیوی سے کہتا ہے چائے بناؤ، وہ تھوڑی بنائے گی چائے. کہ چلو بھائی تو اپنی چائے پی، میں اپنی، وہ تھوڑی مانتی ہے. وہ تو پرس لٹکا کے جا رہی ہے یورپ گھومنے کے لیے امریکہ سے، کچھ نہیں کہہ سکتا وہ، اس کو لا ہی نہیں ہے. تو ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ والا کلچر کہاں سے لے رہی ہیں؟ یورپ سے. اور خرچے والا کلچر اسلام کا لیا ہوا ہے انہوں نے. خرچے سارے میاں اٹھائے گا. میں کہتا ہوں جب یورپ اور امریکہ کو فالو کرنا ہے تو وہاں شوہر کی بیوی پہ چلتی نہیں ہے، کوئی اطاعت فرما برداری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شوہر کے ذمہ خرچہ بھی نہیں ہے، وہ اپنا ہی اپنا. تو اس لیے وہ الو کے پٹھا ہی ہو گیا نا میری، چلے گی کچھ بھی نہیں. بات کیا کرتی الو کا پٹھا کہاں سے آیا ہے؟ ہاں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی گیس کا بل میں دوں گا، بجلی کا بل میں دوں گا، مکان کا کرایہ وہ تو جتنا بھی آئے گا میں دوں گا، بچوں کی اسکولیں میں، لیکن جو آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہے اب ایک ہی دفعہ پہلی تاریخ کو مجھ سے لے لیا کرو. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین آٹومیٹیکلی گھر کا خرچہ بچا لیتی ہے. آپ خود کر رہے ہوں گے تو بڑھتا چلا جائے گا، پورا ہی نہیں ہوتا. اور اگر اماؤنٹ پکڑا دیں گے بھائی اسی میں پورا کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین پھر قناعت سے وہ پیسے بچ جاتے ہیں. بچنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ یہ بچانا غلط نہیں ہے، یہ تو کفایت شعار ہونے کی علامت ہے کہ سارے آلو پیاز ٹماٹر میں نہ اڑاؤ بھائی، کچھ اور بھی دنیا میں غم ہے. بچا کے کیا کرتی ہیں؟ اپنے کوئی شاپنگ کر لیں گی، کچھ بھی کر لیں گی، کمیٹی ڈال لیں گی. لیکن امہات المومنین کا معاملہ بالکل اس سے الٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن ڈلوا دیتے تھے، 1 سال کا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بچا لیتی اور جو بچ جاتا وہ بیچ دیتی. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اس زمانے میں کرنسی کا زیادہ رواج نہیں تھا، خشک راشن یہ زیادہ اسٹور ہوتا تھا. لیکن امہات المومنین کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشن ڈلوایا اور فقیروں کی لین لگ گئی اور یہ بانٹنا شروع. حضرت عمر غضبناک ہو جاتے تھے. جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا نا، وہ مال غنیمت میں سے انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا کہ امہات المومنین جو نبی کی زوجات ہیں بھائی ان کا ہم نے خیال کرنا ہے. ایسی سخاوت. مشہور واقعہ ہے نا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے. حضرت اسما تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عبداللہ بن زبیر. انہوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، وہ تو خیال کر رہے تھے نا کہ ہماری خالہ ہیں تو یعنی ان کو کچھ اماؤنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ زندگی آرام سے گزرے. وہ کیا کرتے کہ جب ان کو کچھ بھی حضرت عائشہ کے پاس آتا، وہ صبح آیا ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے سب صدقہ. ان کو غصہ آ گیا، کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھے سخاوت سے روکنے والا؟ بھائی کیسے سخی لوگ تھے یار، کیسے سخی لوگ تھے. اور بات کرنا چھوڑ دی ان سے. بھائی یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ پابندی لگانے والا کہ اتنا خرچ کرو، وہ اتنا نہیں کرو. خیر پھر وہ ان سے قسم توڑوائی گئی. جب قسم حضرت عائشہ نے توڑی ہے نا اور بات چیت شروع کی ہے تو پھر اس قسم کے کفارے میں شریعت کہتی ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا اور 1 غلام آزاد. حضرت عائشہ غلام خرید کے ساری زندگی آزاد کرتی رہی ہیں. ایک نہیں، ہم اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دی ہم نے، تو وہ زندگی بھر باندیاں آزاد کرتی رہی ہیں خرید. یہ موٹیویشن ان کو پتہ ہے کہاں سے ملی تھی؟ نبی کے زبانی ترغیبات سے نہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ
سخاوت میں دیکھا تھا، اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو دیکھا تھا انہوں نے. لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم اتنی سخاوت افورڈ، یہ بیانات موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں نارمل جتنا شریعت نے سخی رہنے کا کہا ہے اتنا ہی ہے. وہ کتنا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اتنے سخی بن گئے نا، صبح آ رہا ہے اور شام تک کچھ نہیں، تو ہمارے اندر وہ توکل نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن کی الگ آیتیں ہیں، وہ میں بتاؤں گا کہ جو اضافہ ہے وہ خرچ کرو. اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کنجوسوں کے لیے بھی قرآن میں کچھ اسپیسیفک آیتیں نازل کی ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تو سخاوت انسان میں پیدا ہوتی ہے سخی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے. تو دو قسمیں ہوتی ہیں کنجوسوں کی. ایک قسم کا کنجوس وہ ہے جس کو شحیح کہا جاتا ہے، کم بخت اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے. دوسرے قسم کا کنجوس وہ ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کنجوس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ گھی کے ڈبے والی مثال تو ایکسٹریم پہ ہو گئی نا. آپ کہیں گے یار ہم اتنے کنجوس تو نہیں ہے کہ ڈبوں سے لگا لگا کے کھا رہے ہو، ہم تو لاتے ہی نہیں گھی، سیدھی سی بات ہے. تو اب اتنے اونچے لیول پہ تو کنجوس الگ ہے، لیکن جو نارملی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو موت نہیں آنی چاہیے. ہیلے کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے بیوی کا نام کرا دیا، بیوی کا پیسہ اپنے نام کرا دیا، یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، بھائی میری زکوٰۃ جو ہے وہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، بہت زیادہ بن رہی ہے. میں کتنی کہہ رہے 1 کروڑ بن رہی ہے، بہت زیادہ بن رہی ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا خدا کے بندے 1 کروڑ 40 کروڑ میں سے بن رہی ہے، خوشی خوشی دو یار، اس میں کیا کنجوسی؟ وہ کمبخت اس 1 کروڑ کو دیکھ رہا ہے، اس 40 کروڑ کو نہیں دیکھ رہا جو اللہ نے اس کو دیے ہیں. کتنا کم! گورنمنٹ اس سے 20 گنا زیادہ ٹیکس لے لیتی ہے آپ سے، 20 گنا زیادہ. ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس کٹ رہا ہے. وہ چونکہ جبرن لے رہی ہے، اسے دے رہے ہیں خوشی خوشی کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1 کروڑ کی گاڑی خریدیں، وہ ہوتی کتنے کی ہے اور ملتی کتنے کی ہے؟ اللہ مانگ رہا ہے یار، جس نے تمہیں دیا ہے. تو یہ جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے نا، دل سے آہیں اٹھ رہی ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے، یہ اس کی علامت ہے بندہ کیا ہے؟ کنجوس. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں بس. پھر ارادہ اس لیے بدلا کہ پھر زکوٰۃ مجھ پہ واجب نہیں ہوگی. فرمایا زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، اللہ اسلام کا رکن ہے نا، اتنا رکھو تاکہ زکوٰۃ واجب ہوتی رہی، زکوٰۃ نکالتا رہوں ہر سال میں. وہ تو ہیلے کر کے کسی طرح اپنے اوپر زکوٰۃ لازم کرتے تھے، اور آج ہیلے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے. قربانی میں کنجوسی چل رہی ہے. اللہ کے جو بیسک حقوق ہیں، پورے سال مہمانوں کو کتنا کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. اللہ نے بول دیا ایک دمبا بقرعید پہ میرے نام پہ کاٹ دو. اتنے ہیل حجتیں بہانے، اور وہ کھانا بھی خود ہی ہے گوشت. کتنا آسان حکم دے دیا اللہ نے، خود ہی کھانا ہے وہ. اس میں ڈرامے چل رہے ہوتے. حج نہیں کرتے، حج کو مؤخر کیا ہے بڑھاپے کے لیے کہ جی 8 10 12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بہت مہنگا ہے، میں اس کے قائل نہیں ہوں، یہ ظلم ہے. لیکن ایک متوسط آمدن والے کے لیے اس زمانے میں اگر وہ پہلے سے پلان بنائے کہ میں نے حج کرنا ہے، میرا خیال ہے وہ آرام سے جمع کر سکتا ہے. کمیٹی ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے گولڈ خرید کے رکھ لے، کسی پلان کرے. لیکن چلو حج مالداروں میں فرض ہے، اس کو بھی ہم نکال دیتے ہیں. انتہائی اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، سگا بھائی سگی بہن میں اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ اگر آپ سے مانگتا ہے نا پیسے، یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کنجوس ہو. یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے ہے، تو آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یار 10 ہزار 20 ہزار میں تیرے منتھلی باندھ دیتا ہوں؟ کوئی بہن ہے، آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا کہ یہ طلاق یافتہ ہے، یہ بیوہ ہے، یا کوئی اس کے مسائل ہیں، میں اتنا کھا رہا ہوں، 6 8 8 10 10 20 لاکھ لوگوں کی آمدن ہے، تو یار میں منتھلی اس کے خود سے باندھ دیتا ہوں. آپ کے اتنے لاکھوں کی آمدن میں 10 20 ہزار اس کے چلے جائیں تو کیا جا رہا ہے اس میں بھائی؟ نہیں. جیسے ہی کوئی آئے گا نا کوئی مانگنے رشتہ داروں میں، مستحق بھی ہو، جو مستحق نہیں ہے اس کو تو نہیں دو، اس کو تو نہیں دو. وہ پھر وہ لالچی ہو جائے گا، اور وہ پھر آپ کے پیسوں پہ نظریں جما کے بیٹھ جائے گا. وہ گھننا بن کے نا اپنے ایسے لگے گا جیسے اس سے زیادہ دنیا میں قحط زدہ کوئی ہے ہی نہیں. ایسے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ. تو کوئی اس طرح آپ کے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں اگر مستحق ہے، یار منتھلی کچھ رقم باندھ دو اس کی. بولو بھائی گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں، اکاؤنٹ نمبر دے دو، ہر مہینے پہلی تاریخ کو جب تک گنجائش سے پہنچ جائیں گے. جب گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا، پہلے بتا دو ورنہ فون پی لے گا. ہاں یہ میں تو دونوں طرف کو جانتا ہوں نا. جس دن نہیں دیے پولیس لے کے پہنچ جائے گا، نکال دے. وہ سمجھتا ہے میرا حق ہے، یہ شرعاً تو اس کا حق ہے، لیکن یہ تو اللہ نے بتایا نا، قانوناً تھوڑی ہے.
اسی طرح میرے بھائی اس سے بھی پہلے کی چیز جو پہلے بیان کرنی تھی کہ آپ پر جس کے حق ہے نا پہلے سے، وہ بڑھ چڑھ کے پہلے ادا کر دیا کرو. آپ اگر کرائے کے مکان پہ رہتے ہو اور مالک آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے کرایہ دینا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کیا ہو؟ کنجوس. آپ کی جیب سے اس کا حق ہی نہیں نکل رہا، اس کو یاد دلانا پڑتا ہے بھائی 10 تاریخ ہو گئی کرایہ دے دے. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان. جب آپ نے دینا ہے تو آپ پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے پیسے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. وہی ہے نا کہ جتنا روک سکتا ہوں نا کسی کا پیسہ میں روکوں. پہلے وہ روئے گا، وہ یاد دلائے گا، 10 دفعہ فون کرے گا، تڑپے گا، وہ اس کا تڑپنا دیکھنے میں مزہ آئے گا. پھر یعنی لوگوں کا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنا پیسہ اپنے پاس جتنی دیر روک سکتے ہو، جیسے بینکوں میں جتنے دن پیسہ پڑا رہے گا نا اس پہ اتنا سود لگ رہا ہوتا ہے. بینک چاہتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس روک کے رکھو. ہم سب کی جیبیں بینک بن چکی ہیں. جتنا دیر ہوگی نا اگلے کا پیسہ دینے میں لگاؤ. اور یہ میں دینداروں میں بہت دیکھ رہا ہوں، یہ اچھے نمازی تو ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اور بڑھائے تعداد. اچھے روزے دار بھی مل رہے ہیں. مالی معاملات میں اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. کیونکہ انسان کہتا ہے نماز پڑھنے میں جا کچھ نہیں رہا ہے، حق دینے میں پیسے جا رہے ہیں، تو پیسہ میں دوں کیوں کسی کا؟ آپ میرے معاملات میں کوئی اپنے واقعات میں نہیں سناتا عام طور پہ، نہ کوئی ہم اتنے کوئی بہت زیادہ نیک ہیں. انسان ویسے بھی اپنی خامیاں تھوڑی بیان کر رہا ہوتا ہے. کیا خیال ہے ہمارے اندر کوئی خامی ہوئی یہاں بیٹھ کے تھوڑی بیان کریں گے. خوبی بعض دفعہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ موٹیویشن ملے. میرے مالی معاملات آپ جس سے بھی ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں. کرائے کے گھروں پہ میں رہتا ہوں، کبھی مالک مکان سے پوچھیں مفتی صاحب نے کرایہ دینے میں کبھی کوئی غم دیا، ٹینشن دی؟ صحیح ہے نا، کوئی غم دیا؟ میرے پاس اگر زیادہ پیسے آ جائیں نا میں 6 مہینے کا ایڈوانس میں بھیج دیتا ہوں اکاؤنٹ میں کہ یار یہ ٹینشن دینے ہی ہے نا، تو یار یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ یقین ہو گیا 6 مہینے سے پہلے یہ اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتے، یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں فائدہ کیوں؟ پیسہ بچاؤ، یہ فائدہ ہے. بھائی پیسہ مقصد نہیں ہے، پیسے سے فائدہ مقصد ہے. اگر مجھے ایک فائدہ مل رہا ہے کہ میں 6 مہینے ایڈوانس کرایہ دے کے یقین ہو جائے کہ 6 مہینے سے پہلے کہیں نہیں جانا، یہ مجھے لگتا ہے زیادہ فائدہ ہے یہ. تو آپ اتنا سخاوت نہ بنے کہ 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دے دیں، پہلی تاریخ کو تو دے دیں نا آپ. گیس بجلی کے بلوں میں بھی یہی، اور اللہ کا شکر ہے ہم گیس بجلی کا بل پہلی تاریخ کو پابندی سے ادا ہو رہا ہے. اس میں KE80 والوں نے سخاوت دکھانا شروع کر دی، پھر ڈبل بل بنا کے بھیجنا شروع کر دی. گیس کا بل ہمیشہ ٹائم پہ میں پہلے ہی جو ہے نا جمع کرا دیا، تو 35-40 ہزار روپے بل بنا کے بھیج دیا گیس، سوئی گیس والوں نے. جہنم کا کنیکشن لیا ہے ہمارے گھر سے، کہاں کا لیا واللہ والا. 3-4 بندے ہیں، ان کا اتنا بل کہاں سے؟ وہ شاید 15 بچوں والا بیان سنا انہوں نے کہ سوئی گیس والوں نے. بھائی وہ 15 بچے ایک گھر میں تھوڑی رہتے ہیں، تو ڈیوائیڈ ہوئے میں. انہوں نے سوچا ہوگا یار اتنے بیویاں اتنے بچے، تو یہ اتنا سا بل کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی سخاوت کا مظاہرہ. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ ایک نمبر ہو کے چلتے ہو، گورنمنٹ آپ کے ساتھ ایک نمبر نہیں ہوتی. اور اب اتنا بل مسلسل آ رہا ہے، مجھے آفس جانے کا ٹائم نہیں مل رہا. مجھے کسی نے کہا چلے جاؤ ورنہ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. یعنی اپنی غلطی بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گی کہ یہ اتنا بل جو آ رہا ہے یہ کیا لگایا ہے اس نے؟ کہیں ایسا تو نہیں پکوڑے کی دکان کھولی ہوئی اور پکوڑے بیچ رہا ہو گیس کے چولہوں پہ؟ یہ کمرشل میں ڈال دیں گے. تو لوگ اسی وجہ سے تو پھر برا بلا کہتے ہیں حکمرانوں کو. تو اگر آپ کے ذمے کوئی مالی حق ہے اور آپ خود سے نہیں دے رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دے رہے، بہت سے تو ایسے دے ہی نہیں رہے، آپ اس کو ترسا رہے ہیں دینے میں، یہ اس کی علامت ہے آپ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہو. آج کی تاریخ تھی، آپ کل تک ڈیلے کیوں کر رہے ہو اس کو؟ یار چھوڑو، یہ پیسے کا کیا کرنا ہے، جس کا آگے دے دو یار. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح یاد رکھو یہ بھی پہلا، اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یعنی کنجوسوں کے مراتب ہے نا، تو ہو سکتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ ہوا میں تھوڑا لیٹ بیان کر دوں، کم مرتبہ تھوڑا ترتیب سے. ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی ہم نے ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری تھوڑی کرنی ہے آپ لوگوں نے. ان میں ایک درجہ یہ ہے کسی سے پیسے مانگنا. لوگ آتے ہیں جی میرے بیٹے کی جو ہے نا فیس بھرنی ہے، میں نے وہ ایگزام دے رہا ہے، مفتی صاحب کچھ انتظام کر دیں، آپ کے پاس زکاتیں آتی ہیں، صدقے آتے ہیں، بچے کو میں نے پڑھانا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ قرض لے لو، پڑھانا ہے نا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے، انسان کو پتا ہے کہ ابھی قرض اس کو دے دیا تو اگلے مہینے میری تنخواہ آئے گی واپس. یہ تو سب کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں ہیں، اس کو ہم نے روٹی کا بولا تو اس سے پیسے لے لیے، بھائی تو ذرا 50 روپے دے. تو 50,000 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 50 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پہلی تاریخ کو آ جائیں گے، میں دے دوں گا. یہ تو اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے. آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں، تنخواہ ملنے والی ہے، کام فوری ہو گیا تو اس کام کو ڈیلے کریں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لیکن ایک ہے آپ کے پاس پیسے آنے کوئی نہیں ہے، بچہ جب جاب کرے گا، بڑا ہوگا، بڑا آدمی بنے گا، اس وقت کمائے گا وہ. تو ایسے لوگوں کو میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جب تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہے تو پڑھا کیوں رہے ہو بچے کو؟ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ نا.
یہ بھی لالچ ہے، کنجوسی ہے. ایسا آدمی خرچ کیا کرے گا جو دوسروں سے مانگ رہا ہے؟ وہ سخی ہو سکتا ہے کیا؟ کہتے ہیں مفتی صاحب بچے کو پڑھائے نہیں. میں نے کہا پڑھائیں اگر پیسے ہیں، نہیں ہے تو رکشہ چلوائیں اس سے. بھائی رکشہ کیوں چلوائے؟ میں نے کہا یہ جو رکشے ٹیکسی والے یہ جہنم میں جائیں گے کیا سارے کے سارے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان کے گھر بار نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھ لیا رکشہ ٹیکسی والوں کو. بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، مرو گے سالے قبر میں جاؤ گے. سالہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے نا، اللہ معاف فرمائے. قبر میں جاؤ گے کیڑے کھائیں گے. جتنا گنجائش ہے اس حساب سے گزارو زندگی، نہیں ہے تو چھوڑو. مانگنا وانگنا کیا ہے؟ لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. ابھی سیلاب زدگان کے لیے گئے تھے نا، وہاں روئے ہیں لوگ ہمارے، روٹی نہیں ہے. اور اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ چاہیے. پیسے ہیں تو آپ تو خرچ کرو. پھر تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پھر تو نہ خرچ کرنا یہ کنجوسی ہے. نہیں ہے مانگنے کا، نہیں ہے حساب. میں نے اکثر اپنا واقعہ سنا ہے. تیسری شادی کے لیے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں مدد کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ میاں بولے گا یہاں لوگوں کی پہلی نہیں ہو رہی اور تو 4 شادیوں کے لیے قرضے مانگتا پھر رہے لوگوں سے. اچھا بھلا رشتہ ہوتے ہوتے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ کہیں چاہ رہے ہوتے ہو شادی نہیں ہوتی آپ کی، وہاں یہ ایک غم ہے. پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے اس کی کہیں اور ہو گئی، یہ دوسرا غم. یا تو کہیں بھی نہ ہوتی، ہمیں نہ ملی تو کسی کو بھی نہ ملتی. کیا خیال ہے؟ ہمیں نہیں ملتی تو کسی کو بھی نہ ملتی نا. دوسرا غم یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں ملی اس کو کیوں مل گئی. تیسرا غم یہ ہوتا ہے اس کے بچہ بھی ہو گیا. چوتھا غم عاشق کو یہ ہوتا ہے وہ بچہ آپ کو جب ماموں کہتا ہے نا، آدمی کہتا ہے کچھ اور بول دے تیرا منہ توڑ دوں گا ورنہ ماموں نہیں بول مجھے تو. یہ عاشقوں کے غم ہے. تو ایک کنجوسی کا یہ بھی ہے کہ دیکھو بھوک سے مر رہا ہے مانگتا ہوا سمجھ میں آتا ہے. یہاں سیلاب میں جب گئے نا ہمارے ساتھی، انہوں نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئے. انہوں نے کہا اب رو رہے تھے، کہہ رہے خدا کی قسم آج تک کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلائے. 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہم نے. ایسا آدمی مجبوری میں مانگ رہا ہے، غیرت مند ہے، عزت دار ہے، تو انسان کھلا کے خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کنجوسی کی قسم ہے. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے گزارا کرو اس میں، کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اچھا ایک اور قسم بھی ہے جو مجھے سفر میں دریافت ہوئی ہے، غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا. یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہے. یہ سارے وہ امراض ہیں، بیماریاں ہیں جو پیسے سے متعلق ہیں. غیر اخلاقی طریقہ کیا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. میرے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. آئے جی مفتی صاحب کے پاؤں دبانے، یعنی اخ کر کے پاؤں دبانا شروع کرتی. ہم سمجھ رہے ہیں بڑی عقیدت میں، یہاں سے نا میں سفر میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے اسے دبانا شروع کیا ایک بندے نے. بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یار یہ تو وہ، اور ویڈیو بنا رہا ہے چپکے سے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، اور کیا کر رہا ہے؟ مجھے کسی نے کان میں آ کے کہا یہ بندہ کیش کرا رہا ہے آپ کو ویڈیو بنا کے نا. میں نے کہا کیمرہ بند کرو. کیمرہ بند کرتے اس نے دبانا بھی چھوڑ دی. ویڈیو تو بنا لی تھی اس نے. مجھے کسی نے بتایا اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے، یہ روحانی علاج کرتا ہے لوگوں کے. روحانی علاج اور ڈرامے باز تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا تو بغیرت کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ جب روحانی علاج والا کسی کو کہہ دیا نا تو بغیرت کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. الحمدللہ میں پورے ملک میں بھی میں نے دورہ کیا نا، ہر جگہ میں نے روحانی علاج والوں کو اتنا برا بلا کہا ہے. میں نے کہا ان کی عقیدت لوگوں کے دلوں سے کسی طرح نکل جائے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں نا ان روحانی علاج والوں کی اتنی عقیدت بیٹھ چکی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ ریون کے بزرگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ان کا سال لگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے دیوبندی خلیفہ ہے. تو نا لوگ سنتے نہیں ان کے خلاف، اور ایک دم جوش میں کہ حضرت آپ کو کچھ ہو، مجھے نہیں کچھ جن من نہ آ جائے، کچھ آپ کو ہونا ہے. تو میں نے اتنا بولا ہر بیان میں. ہم گئے تھے ٹرسٹ کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے. پہلے روحانی علاج والوں کی واٹ لگاتا، پھر سیلاب کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا. میں نے کہا ان کو عادت ہو جائے سننے کی، ان کے خلاف سننے کی عادت ہو جائے گی نا، پھر ان کے دل سے عقیدت، یہ دلائل سے عقیدت نہیں نکلتی. یہ ان کو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، یہ 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ بغیرت ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کے دل سے ان کی عقیدت نکل جاتی ہے. کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ ٹچے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. تو لوگوں کی سے لے کے جو حساب اپنے مسائل حل نہیں کرتے تو لوگوں کی دکانیں مسائل حل کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کر آ کے اتنا کر دیا. اب شروع میں جب میں یہ بولتا تھا نا لوگ تھوڑا غصے ہوتے تھے، حضرت یہ بات نہ کریں، ہمارے فلاں بزرگ ہیں. اب الحمدللہ لوگ اب سن کے کیا ہو گئے ہیں عادی. جیسے 4 شادی پہ میں شروع میں بولتا تھا اور بہت میرے پہ بیانات پہ پابندی لگا، بھی کرے نہ کرے سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی برداشت کر لو. تو اب میں نے ان کو بغیرت بولنے بھی اس لیے چھوڑ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. روحانی علاج بول دیا، لوگ آگے خود ہی القابات آٹو پہ ہو گئے ہیں لوگ نا. جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہو گیا ہوں، کہیں بھی جاؤں نا اتنی سیلفیاں کہ مجھے پتا یہ بندہ آ رہا ہے سیلفی لے گا. تو بعض جگہ ایسے ہوا کہ جو نہیں لے رہا تھا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا نا. میں کھڑا ہوا ہوں، میرے شاگرد کہہ رہے استاد جی چلیں. میں نے کہا کہہ رہے یہ کسی اور کام سے آیا ہے. میں نے کہا ہم آٹو پہ ہو گئے ہیں، ہم خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی سیلفیاں لے گئے. تو
اب پتہ یہ چلا کہ وہ جو بندہ ہے نا جو یہاں میری کمر دبا رہا ہے وہ فزیوتھراپسٹ ہے، وہ کم ہے بھی نہیں، ایویں ڈرامے باز ہوگا، وہ کم بخت اسی طرح بڑے بزرگوں کے دو دار دبا کے اور پھر ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب بھی علاج کس سے کروا رہے ہیں، مجھ سے کروا رہا، مفتی طارق مسعود صاحب بھی مجھ سے علاج کروا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو گھٹیا طریقہ ہے یا نہیں ہے یار؟ تم آئے عقیدت کا نام لے کے تم ملو، سلام کرو، ٹھیک ہے تم نے پاؤں دبانے ہیں دبا دو، اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہوگی یار، چلو تھکے میں تم اپنی عقیدت میں دبا رہے ہو پاؤں، بس اتنا کافی ہے. اور اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو تو بتا کے کرو بھائی، مفتی صاحب میں فزیوتھراپسٹ ہوں، 2 بول اگر آپ میرے لیے بول دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرا کاروبار تھوڑا چمک جائے گا. یہ بتا دو آپ، یہ غیر اخلاقی نہیں ہے. میرا موڈ ہوگا تو میں بتا دوں گا، نہیں ہوگا تو میں بولوں گا نہیں بھائی میں جانتا ہی نہیں آپ کو، پتہ نہیں فزیوتھراپسٹ ہیں بھی کہ نہیں ہے. لیبل کچھ اور لگانا اور پیچھے سے اپنا کاروبار پروموٹ کرنا، یہ طریقہ غیر اخلاقی ہے. سمجھ رہے؟ لیبل آپ یہ لگا رہے ہوں کہ آپ عقیدت میں آئے ہیں اور پیچھے چورن بیچ رہے ہو، منجن بیچ رہے ہوں. منجن ہے تو بتاؤ بھائی، میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے. ایک بہت بڑا ایک کلب ہے، جیسے ہوتا ہے نا گیم بھی ہوتے ہیں، سوئمنگ پول بھی ہے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا پوری فیملی کے ساتھ آپ 2-3 دن یہاں رہیں، اچھا خاصا ان کا کرایہ، لیکن ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں لیں گے بھائی کرایہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب، اب اچھا آدمی تھا ایک نمبر، وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، کہہ سکتا تھا نا. اس نے کہا دیکھیں آپ آئیں گے، ایک مشہور آدمی ہے، اس سے ہمارا جو یہ کلب ہے یہ پروموٹ ہوگا، تو ہمیں یہ فائدہ ہے اس کا. جب ویڈیوز آئیں گے نا مفتی صاحب یہاں، وہ جو واگا بارڈر پہ نہیں یوں کر کے جا رہے ہیں مفتی صاحب، ہمارا واگا بارڈر پہ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ان کو ٹائم دے، ہم تو ویسے ہی چلے گئے، لاہور گئے ہوئے تھے، بیان تھا، ہم نے کہا چلو واگا بارڈر پہ چکر لگاتے ہیں. وہ فوجیوں نے عزت اتنی دی، انہوں نے وہاں لا کے کھڑا کر دیا مجھے ادھر، پھر ہم یوں جا رہے ہیں. تو کوئی لوگ بات یہ سمجھ رہے ہیں ان سے پریڈ کروائی گئی ہے وہاں پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اتفاق سے میں چلا گیا تھا. وہاں بھی منجن بک رہے تھے، ہر جگہ منجن بک رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ پوری فیملی کو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں تو آپ 3 دن رہیں اور میں ویڈیوز ڈالوں گا. میں نے کہا نہیں بھائی، میں کمرشل نہیں ہوں، نہ مجھے اس کا کمیشن چاہیے، نہ میں آپ کو پروموٹ کروں گا. میرا جو لیبل دنیا میں جائے گا وہ یہ جو جائے گا، مفتی صاحب اب کیا کر رہے ہیں، کمرشل ہو گئے، مشہور ہو گئے. تو اچھا ایک اور سمجھ لیں، میری ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ جس پہ میں ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں لوگوں کو وضاحت کر رہا ہوں. ڈیجیٹل قرآن بھائی، یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی، یہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس کا الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا. ڈیجیٹل قرآن ہے جس کے فضائل میں لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قرآن ہے اور یہ خریدیں، بہت زبردست چیز ہے بچوں کا. تو یہ خوب سمجھ لیں، یہ کئی سال پرانا کلپ ہے، اس وقت مجھے تجربہ نہیں تھا، مجھے کسی نے وہ ڈیجیٹل قرآن دکھایا، مجھے بڑا زبردست لگا. میں نے کہا یار یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت اسی پر ایک کلپ آپ ریکارڈ کروا دیں، یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو میں نے کروا دیا. مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ کیا مقصد ہے ان لوگوں کا، سمجھ رہے ہو. پھر بعد میں نے وہ بہت کوشش کی، میں نے کہا لوگ مجھے سمجھیں گے یہ کمرشل ہے، مفتی صاحب کا اس میں کمیشن ہے. تو نہ میرا اس میں کوئی کمیشن ہے، نہ میں اس ڈیجیٹل قرآن کے بارے میں، وہ جس نے لینا ہے لے، نہیں لینا ہے نہیں لے، میرا اس کمپنی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اب پرانی غلطیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، وہ ریورس، کیونکہ وہ اتنا وائرل ہو گیا، میں کہاں اس کو ہٹواؤں بھائی. تو میری نہ اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی کمیشن ہے، خوب سمجھ لیں. تو میرے کچھ پرانے کلپ ہیں، چونکہ ہم جب زیادہ مشہور نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے چیزیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کنجوس جو ہے نا، کنجوس صرف اس کو نہیں کہتے جو پیسہ خرچ نہیں کرتا، غلط طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی کیا ایک نمبر کا کنجوس ہے. اور کیا ہوا، ایک صاحب آئے کہ میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے کیمرہ بند کروایا، میں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیمرے میں لے آئے گا میرا 4 شادیوں کا دفتر ہے اور کلپ بنا کے چلا دے گا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب اس کے پاس بیٹھے ہوئے، اس کا 4 شادیوں کا دفتر ہو، زبردست، اس سے فوراً رابطہ کیا جائے، بیان ادھر سنو، شادی کے لیے رابطہ اس سے کرو. میں نے اس کو بولا بھائی یہ ویڈیو بند کرو یار. پھر پتا چلا جی آڈیو ریکارڈ کر لی اس نے. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تیرا 4 شادیوں کا تو ہے بھائی، 4 کا ہو یا 8 کا ہو، ہمیں کیا پتا یہ بندہ کون ہے. کتنے لوگ میرے پاس آ چکے ہیں، میں کبھی ان کو ٹائم نہیں دیتا. میرا شادیوں کا دفتر ہے، آپ تو سنت کی بات کرتے ہیں، آپ پروموٹ کریں اس دفتر کو. میں نے کہا بھائی میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، آپ کا دفتر کی ترغیب میں نہیں لوگوں کو دوں گا. مجھے کیا پتا یہ کون ہے. اور یہ خوب سمجھ لو
اچھا ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ میری تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں ویڈیو کیمرے میں، میں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں، تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیں. تو میں نے کہا میں نہیں کروں گا آپ کی حوصلہ افزائی، کیونکہ 4 شادیاں جو کرتا ہے نا، یا تو بہت پیسہ ہوتا ہے اس کو رشتہ ملتا ہے. یاد رکھو جو آدمی کہہ رہے ہیں میری 4 بیویاں ہیں، ایک دم ہوشیار ہو جایا کرو اس سے. یہ بتا دوں میں. ہاں بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. یا تو بہت پیسہ ہوگا تو اس کو 4 شادیاں 4 رشتے ملیں گے، پھر ٹھیک ہے یہ صحیح ہے. ظاہر پیسہ ہوتا ہے تو پیسہ دیکھ کے لڑکیاں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں. یا بہت مشہور ہے کوئی، مشہور لوگوں کے لیے رشتے آسان ہوتے ہیں، پیسہ بھی نہیں ہے شہرت بھی نہیں ہے، پھر اگر 4 بیویاں ہیں تو میں یقینی الزام کسی پہ نہیں لگا رہا، اس کا خطرہ ہے کہ ایک نمبر کا فراڈ ہی نہ ہو یار. اس نے عورتوں کو الو بنا بنا کے، سمجھ رہے ہو، ورنہ دوسری بیوی ملنا اتنا مشکل ہے، اس کو تیسری کہاں سے مل گئی، چوتھی کیا. ڈیزائن بھی کوئی بہت نارمل ڈیزائن ہے. یا تو ہوتا نا کوئی ایسا ہینڈسم اسمارٹ ہوتا کہ وہ سعودیہ کا کوئی شہزادہ لگ رہا ہوتا دیکھنے میں بھی تو عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں تو اس پہ حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے ذرا بتائیں گے، آپ کو پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور شہرت بھی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں آپ کو، تو 4 مل کہاں سے گئی آپ کو. پھر پتا چلا کمبخت روحانی علاج کرتا ہے. روحانی علاج والوں کی 4 ہوتی ہیں، یہ لڑکیوں کو الو بنا بنا کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ہے نا یہ خوب سمجھ لو، ایک ڈاکٹر تھے سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یورپ اور امریکہ میں پابندی ہے کہ اگر کوئی سائیکولوجسٹ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اس لڑکی سے وہ شادی نہیں کر سکتا. کیوں؟ دیکھو جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہو نا، اس کو سمجھاتے ہو، اس کو ریلیکس، وہ آپ کی وجہ سے ریلیکس ہو رہی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے لازماً کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں پازیٹیو. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں ان جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں ان جذبات کا. بھائی کسی پریشان لڑکی نے آپ کو فون کیا، فرض کر لو مجھے فون کیا، فرض کرنے پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، پریشان ہے وہ بیچاری غموں کی ماری ہوئی، میں نے سمجھانا شروع کیا ایکچولی دے. پھر لڑکیاں جب فون کرتی ہیں آدمی سمجھاتا بھی بڑی ڈیٹیل میں جا کے اس کو بہت تفصیل سے سمجھائے گا اس کو. آدمی فون کرتا ہے، آدمی 2 منٹ میں سمجھا کے کہتا ہے بس اب کہیں اور جا کے سمجھو، جو میں نے سمجھانا تھا وہ کہہ رہے مجھے سمجھ میں آیا، بھاڑ میں جایا تو سمجھ میں نہیں آیا. لڑکی جب فون کرے گی جی آدمی تفصیل سے سمجھاتا ہے کہ جی دیکھیں ایکچولی وہ میری شوہر کی طرف سے ایسے مسائل چل رہے ہیں، میرے ماموں کی طرف سے، اور مالی لحاظ سے بھی، اور جن بھی آ رہے ہیں، چڑیل بھی. پوری تفصیل سے آدمی بات سنتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. میں نہیں سنتا کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس فتنے سے الحمدللہ اس لیے بچایا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو بہت ڈیٹیل سے آدمی سنتا ہے. جی ایکچولی آپ ذرا ریپیٹ کریں آپ کے میاں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یہ کر رہے ہیں. بہت خطرناک آدمی ملا ہے آپ کو. اب جب کوئی اس کے دکھڑے میں اس کا ساتھ دے گا نا، اس کے شوہر کی برائیاں سنے گا اس سے، اور وہ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے. چل میں اس لڑکی کا نا باپ سن رہا ہے، اس کی وہ عاجز آ گیا سن سن کے. بیٹا تو جب بھی گھر میں آتی ہے اپنے میاں اور سسرال کے جھگڑوں کے علاوہ تیرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں. دنیا میں کوئی بھی غمزدہ کی بات نہیں سن رہا ہوتا. یہ سن رہے ہیں روحانی علاج والے، یہ حضرت جی سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب جب پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنتے ہیں تو اس کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس چکر میں بہت سی معصوم لڑکیوں کے گھر تباہ کیے روحانی علاج والوں نے. اتنی بڑی بڑی ان کی گھٹنے تک پہنچی ہوئی داڑیاں ہیں. میں نام نہیں لیتا، فتنے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کتنی لڑکیوں نے تو ہم سے رابطہ کیا کہ اس نے ہمارا شادی کری اور ہمارا گھر برباد، زندگی برباد کر دی. اس نے طلاقیں ہوئی ہیں. ایسے ایسے روحانی چہرے آپ ان کے چہروں پہ دیکھو گے، آدمی کہے گا پتہ نہیں نور کے پورے ڈبے گرے ہوئے ان کے اوپر. شادی شدہ لڑکیوں کو طلاقیں دلوا کے شادیاں کی، ان سے اپنی خواہشات پوری کر کے طلاق دے کے چھوڑ دی. اب جا بھائی جا، تو ہمارا کام تھا، ہو گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کسی کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہے نا ایکچولی کر کے، ایکچولی دیکھیں یہ ہوئی، تو وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف جذبات پیدا ہونا شروع. پھر اس جذبات کا ناجائز، تو کیونکہ گورے وہاں کے قانون بہت زبردست ہے. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں پر یہ لا ہے کہ آپ کام سے کام رکھیں، آپ نے فیس لی ہے، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو بولو پتلی گلی سے نکلو. اب ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے، اور بزرگی کا لیبل بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں تو حضرت جی ہیں، یہ تو مفتی صاحب ہیں. لڑکیاں ان پر ویسے بھی زیادہ اعتماد کر رہی ہوتی ہیں، تو فری ہو گئی، اور فری ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جذبات. ایک ایسا روحانی علاج والا بندہ ہے، شکل سے بھی چرسی لگتا ہے، اس نے گلشن اقبال کی ایک بہت کروڑ پتی لڑکی کو پھنسایا. 5-6 سال پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس لڑکی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اچھی خاصی خوبصورت خاندان کی خوبصورت لڑکی، کروڑ پتی، اور یہ روحانی جو ہے نا، یہ شکل سے کیا لگتا ہے؟ چرسی. میں جانتا تھا اس روحانی کو. میرے پاس فون آیا کہ میں برباد ہو گئی ہوں، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، میری فلاں سے شادی ہوئی ہے. میں نے کہا فلاں سے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں اس کو بچپن سے، وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہی اصل میں وہ مجھے کچھ رات کو ڈرانے خواب آتے تھے، یا کچھ ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں.
تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ وہ تو بڑے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے مجھے عملیات بتائے، یہ بتایا وہ بتایا، پھر وہی فون پہ ایکچولی کر آ کے نا، تو میرے دل میں جذبات. پھر وہ مسمرزم کے بھی ماہر ہوتے ہیں، یہ روحانی علاج والے، اس کو یہ جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، جن بھوت سے مسمرزم کرنا شروع کیا اس نے کہ ارے میرے دل میں ایسے عشق جذبات کہ میں نے، اچھا اس کی پہلے سے بھی شادیاں تھیں، تو میں نے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، حضرت جی سے کرنی ہے. وہ حضرت جی کسی گاؤں دیہات کا، یہ شہر کی اچھے خاندان کی اچھی لڑکی، نہ اس حضرت جی کی ایجوکیشن، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم، اس کا کام ہی یہی ہے روحانیت کے منجن بیچنا. تو اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا یار، اس کی شکل دیکھو، اس نے اپنے وہ، یعنی اس کی شکل بھی موالیوں والے نہیں ہوتے. بھائی مجبور ہو گئے بہن کو گھر سے رخصت کرنے پر. پھر رخصت ہوئی ہے تو جب عذاب میں زندگی آئی ہے کہ بے جوڑ کی شادی نا کوئی تکری بنتا ان دونوں کی شادی کا، جب زندگی عذاب میں آئی ہے تو پھر طلاق مانگی اس نے، پھر طلاق لی ہے اس نے بھی، جب ظاہر ہے دل بھر جاتا ہے تو اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی کمبخت مسمرزم کرتا رہا ہے، وہ کہیں تھانے میں جا رہی ہے اس کے خلاف تو وہ یہ لوگ پھر مسمرزم کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ بیچاری بالکل ہی پاگل ہو گئی. اب وہ پاگل ہی ہے، باتوں سے پتہ چل جاتا ہے نا اس کا اوپر کا جو ہے نا دماغ کیا ہو گیا ہے خراب. تو یہ ایک نہیں ہے، یہ بہت ہیں. شادی شدہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے ان کمبختوں نے شادیاں کی ہیں، طلاقیں دلوا کے ان سے. تو یہ تو میں ان روحانی عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے سمجھے جاتے ہیں، جو اتنا خیال کرتے ہیں کہ طلاق دلوا کے شادی کرو، ورنہ جو بالکل ہی کرپٹ ہو وہ تو طلاق اور زنا، ان کے ہاں نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بنگالی پاڑا اور وہ جو ہے عامل جنید بنگالی اور فلانا بنگالی، ان 2 نمبروں کی بات نہیں کر رہا میں، کہیں آپ سمجھے ہاں وہ گندے نالے پہ ایک عامل بیٹھا ہوا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو حسین داڑیاں لے کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب مجھے وہ 4 شادیوں کا جب اس نے کہا نا میرا کلپ ریکارڈ کروا دیں، میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تیرے پاس پیسہ ہے؟ نہیں حضرت میں تو غریب آدمی ہوں. میں نے کہا پیسہ بھی نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے، تو تیرے کو 4 بیویاں کون سے لائٹیں نکل رہی ہیں بھائی، چمک پٹیاں لگی ہوئی ہیں جو تجھے 4 مل. میں سمجھ گیا کہ اس بندے نے لڑکیوں کو الو بنا کے شادی کی ہوگی ان سے، لیکن وہ پتہ نہیں چپکے سے کوئی آڈیو ریکارڈ کر لیا، وہ چلا دے گا. یہ اوپنلی چلاتے بھی نہیں ہے نا اپنے خاص کہیں. اب یہ کیا کرے گا، کہیں لڑکی والوں کو پیغام بھیجے گا، لڑکی والے کہیں گے کون ہے بھائی تو، دیکھیں مفتی صاحب بھی مجھے جانتے ہیں. تو میں بار بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو میرے نام پہ چندہ مت دو، کسی کو میرے ریفرنس پہ رشتہ مت دو، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھے لوگ بہت ہیں الحمدللہ، لیکن میں نہیں ذمہ داری اٹھاتا بھائی. ہاں میں ذمہ داری اس کی اٹھاؤں گا جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں. تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے، اور کنجوس کی ڈیفینیشن میں ایسا شخص بھی داخل ہے. تو میں بات کو سمیٹ کے جلدی سے ختم کرتا ہوں، اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی لے کے چلوں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. کوئی بھی طریقہ پیسہ کمانے کا جو غیر اخلاقی طریقہ ہو، یہ بھی اس کی علامت ہے، یہ بندہ کنجوس ہے. یہ سخاوت کیا کرے گا، یہ تو غیر اخلاقی طریقوں سے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، آپ کی کمپنی ہے، گفٹ دے رہے ہیں آپ، اور سیلفی لے کے پھر اس کو ڈال رہے ہیں یوٹیوب پہ.